Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is doing well. Alhamdulillah, another week has passed. We are at the beginning of September. It's 4th of September, the ninth month of the year. And every year, I think we count the number of days leading up to the new year, leading up to the 31st of December, and then celebrate. Many people celebrate across the world and the start of the new year. But this year, obviously, it's very different than in any under normal circumstances we would have. The whole year has been pretty much as you would imagine. I think it's been a washout, as we would say in a cricketing term, that there hasn't been much happening. In obviously in a positive sense, there have been a lot of negative news stories since the beginning of the year. The Australian bushfire, we heard about all the issues that we had back in Australia back in January and February. Massive losses in terms of lives of many animals, the habitat, the ecosystem, and so many things were damaged by the Australian bushfires. Then obviously we've had the coronavirus pandemic. That's been a major talking point throughout the year. We've lost so many people. I think more than, according to the World Health Organization stats, more than 25 million people in the world have actually been infected by this virus, this coronavirus. Luckily, more than what are the reports are coming back that more than roughly about 19-20 million have recovered from coronavirus. But it still is a major threat across the whole world, and obviously it's a major concern for many of the countries around the world, many of the economies around the world, and many individuals around the world as well. I think families have been impacted, household incomes have been impacted, people have been out of jobs, people have been staying back home. Whole sectors like the airline industry, the hospitality sectors, hotels, restaurants, retailers, salons, barber shops, they've been really badly impacted due to the decrease in the footfall in the global sense, and how this pandemic has been really creating a lot of difficulty on a different level for so many people. Some of the key things, I think, just again, a quick roundup of a few things that are happening around the world. Let's start with Middle East today. And I think one of the key things that's happening in the Middle East at the moment, as many of you are well aware, that the regime, the current Saudi king and their his son Mohammed bin Salman are pretty much the deciding factor in Saudi Arabia at the moment. And recently they sacked all the defense setup. So Prince Fahad bin Turki, who was the leader for Saudi Arabia going into the Yemen war, he was relieved of his duty as the commander of the joint forces in the Saudi-led coalition. His son Abdulaziz bin Fahad was also removed as the deputy governor, and they've actually been accused of some suspicious financial dealings at the Ministry of Defense as well. So it's a big change. It's an important change in essence, and I think again many who have been following the updates in Saudi Arabia. There's obviously a new dimension in which Mohammed bin Salman and King Salman have been driving the country for quite a while now. Got a lot of modernization, changing patterns of international relations, better alignment with different countries than Saudi Arabia was traditionally aligned with or known for. And they have a slightly different outlook on where and how the future dimensions of Saudi Arabia will be heading to, which will inherently have impacts all around the world in a way, because Saudi is certainly a very highly influencing country in many aspects, more than one aspect, not only because of the presence of the holy mosques and the holy cities of Makkah and Medina, but they have very close ties globally in different Islamic countries across the world, where they have been obviously either funding different madaris, different religious seminaries, or they have been obviously indirectly or directly involved in so many locations with their investments in that essence as well. So it is going to be interesting on how this dynamic is going to shape up and how it goes into the future in the wider sense. Equally, I think one of the major flashpoints of this year, as many of you might have seen this already and are obviously carrying and following the story quite regularly as well, are the
the rising tensions between India and China. I think since the border clashes in Ladakh that happened about a month ago, and 20 to 30 individuals on the Indian side lost their lives, there has been escalation of different tensions in certain areas. And one of the ways that the Indian government have been responding is to start hitting the digital economy that China has been pretty much leading in. So India has now banned more than 100 applications that are China originating, or in some way or form have been originating from China, or have originated from China and are managed from different Chinese companies. And it includes one of the most famous search engines in the world, Baidu, that's been banned by India as well. And again, I think it's a very good reminder of how the world is moving in, as more and more countries, more and more economies are dependent on these updates and these, in essence, the power of the digital economy, as they call it. Many people are spending money on their mobile phones. They are spending money on games. They are spending money on search engines. Whenever you are searching something or using Facebook or anything else in that domain, it's obviously creating an added value for the digital economy of the world. So India has been responding back to China in that regard, that it has started to hit China on the digital front, starting to ban a number of applications available in the Apple stores or the Android stores, or locally in the markets as well. So it is going to create a bit of an impact. As you can see globally, every single company that is linked to the digital economy or the digital stacks or the technologies in the whole world are pretty much the dominant companies. We are using, for example, one company to stream all this information across to you. Whenever we do a program live, we pay to a company who create the stream, and then the stream goes out to Facebook and YouTube and all the other channels as well. So similarly, this whole digital setup is pretty much the future, in essence, of how the economic activity might migrate from physical trading, physical commodities exchanges, all the way into more digital world. And many of you might have seen this news story about Amazon, that since the start of January, the wealth, the individual wealth of the founder and CEO of Amazon, Jeff Bezos, it has increased by about 87 billion, and he's 87 million, sorry, and he's one of the first $2 billion man, as it is currently known in the whole world. And it's all purely because of this reason, that people are staying back home, they are spending more time online, they are shopping online, they are ordering things online, they are searching stuff online. And the more online activity it generates, it creates a greater value cycle for all the companies that are linked to this ecosystem, whether it's Facebook, Twitter, LinkedIn, Zoom, StreamYard, so many different companies that are directly benefiting from the increased online activity. And I think on the other hand, many of you have seen that the sectors such as transportation, the public transport in London, Transport for London, all the one that operates the tube lines and the trains, they had to be bailed out by the government. They had to be given a lot of money from the government. Otherwise, they wouldn't be able to pay the salaries of their staff, because the ticketing income that Transport for London had over the last 6 months has decreased by 150% compared to previous years. So they were unable to even pay salaries to the staff they were willing to retain at the stations or as train drivers. So the government has to pay a lot of money to bail them out and ensure that the services are continuing in the future as well. So there's a lot of change, and there's a lot of new stuff that's coming across, obviously, in that domain. And I think in that area, one thing that has obviously changed this week is that a number of schools have started to open back again. Not only in the United Kingdom, schools have opened back again in France, they've opened in US, they've opened in Middle East, they've opened in Italy. So pretty much all the countries that went into a very strict lockdown have started to ease out the lockdown and open the schools globally in some way or form. It's still not happening for some reason in Pakistan at the moment in some way or form. There's a lot of pressure on the government in Pakistan from the private school sector that they want to open their schools again. But the government is adamant that they won't allow the schools to be opened before 14th of September.
They will have a consultation on the 14th of September, and then they will decide that if the schools can be opened in Pakistan. But I think in England, the schools were opened. Some schools were actually opened before last week and some time ago, but majority of them were actually starting to open this week. And they have been asking the parents to start sending their kids back to the schools. But so far, luckily, that the numbers of the coronavirus cases coming back haven't really increased massively as many people were fearing about it. That if the schools are going to open, then new cases can see another spike, or it can go higher. So far, I think in the last week or so, the cases have remained fairly stable. In a way, I think there are still cases coming through, but there isn't a massive change. I think at the moment there is obviously this new scheme that the government is working on is to send test kits to homes, to different homes. So if you feel any symptoms, in many cases, government is encouraging that you can contact NHS and they will send you a test kit. You can test yourself, the swab that is used for testing, send it back via post, and then NHS will come up with results. So rather than going into hospitals or clinics, they are encouraging household testing, as it is called. Now, at the moment, I think more than 151,000 of these home-based tests have been collected by different people across the UK. And again, as you can see that in essence, the number of cases coming positive is relatively low. It's still not as high as many people were fearing originally. So it is remaining in somewhat a bit of a controlled pattern, more than in essence what people were originally thinking about. And I think we discussed about this R number, or the transmission number as it is known in UK. So it is a ratio in essence of if one person gets coronavirus, what is the likely ratio of how many people he will pass this coronavirus to going forward. It used to be around 4 to 5 people at the back, I think at the peak of coronavirus pandemic, but now it's between 0.9 and 1.1% in essence, so that it is relatively really low and under control in that regard as well. So I think it is again going to come up to a bit of a challenge in the coming weeks. While every school will start opening back again, people will start to go back to work in some areas as well, and some of the kids obviously will be going back to schools. So there is a risk that we might see another spike in cases, but at the moment it seems to be pretty much under control. And I think interestingly enough, in the similar avenue, there's been a lot of pressure by different bodies and the medical bodies as well, that UK should be a bit more stricter in terms of its travel restrictions, because many of you might be well aware of it, that the UK government never applied any as such travel restrictions for people coming in, and they were not even tested at the airport, or they were in essence pretty much able to come in and travel freely away from the airport itself. But Prime Minister, I think Mr. Boris Johnson, he's still very adamant, as you can see from this news story reported by BBC earlier today, that he's pretty much saying that airport tests are just a false sense of security. You can't really trust as such any testing done there and then as such for people coming in. And his claim is that there can only about 7% of the virus cases have been due to people traveling from abroad into UK. And most of the wider transmission of cases has been due to within community or within UK transmission of coronavirus cases. So he's still very keen that the airports are not totally shut down. There have been obviously restrictions that were applied by the airlines. They were applied by the government when the original lockdown was in place. And since, I think, number of flights have started to come back to normal to a certain degree, but there are still restrictions that people have to get tested before they fly in. And there has to be a certain degree of social distancing within the planes even. So people are not sitting next to each other as such, but they are sitting 1 row or 2 rows apart. So it is, again, going to
remain a major challenge. And I think one of the bigger challenges, as many of you can imagine, is the number of people who are returning from holidays from Europe at the moment. I think people coming back from Spain, France, Croatia, Portugal, Greece, and Turkey. That's where people are really concerned about, that many of the cases in these countries have been increasing. So if they are going to come back, there is a chance that they might be carrying coronavirus. But the government is keen. They are managing and controlling things. As you can see, that there is an enforced quarantine period for anyone coming back from France or Switzerland and some of these countries where there are still cases. So again, there are few measures in place, but the government is generally very keen that testing at the airport probably is not going to be that useful compared to controlling within country transmissions as well. So again, this is a bit around the coronavirus situation, on how things are still not relatively stable. They are getting better, but there is still a risk that things can get and turn to the worst. I think in a similar style, there has been obviously a lot of talk about the impact on economy, and many of you might be well aware of the British government scheme of Eat Out to Help Out that they announced, that anyone can go to a restaurant and they will get a 50% discount on the price of the food they offer, because 50% will be picked up by the government as a direct encouragement to people to go in and start eating out at the restaurants again. It ended at the end of August, but there are multiple restaurants who have technically, in a way, extended the scheme on their own. So rather than being supported by the government, they've dropped their prices to 50%, and they are hoping that they will get more customers coming into the restaurants. Equally, I think while there has been a lot of noise about online retailing and shopping going online, relatively, once the lockdowns were eased out, people are going back to the shops as well. And I think one of the examples is, as you can see on your screen at the moment, Cooperative, one of the retail chains of stores across the UK, they are actually opening 50 new stores. They're saying that they are seeing more and more demand for Cooperative coming in. So they will be opening 50 new stores across the UK, and they'll be hiring up to 1,000 more people in the coming months. So reverse to the pattern that we see in some of the areas which have been badly impacted on the high street, Cooperative is actually growing, and they are adding more number of stores as well as number of people who are going to be working for Cooperative in the run. So again, as I mentioned, there is still a bit of a duality in terms of impact coronavirus is having on economies, on people, on different lives, on different business segments. And it is obviously set to continue. And we will see across over in the autumn and the winter months on the number of cases, as well as the measures that the different governments are taking globally to somewhat contain or start to live with the virus in some way or form. There have been some news stories that there are a few steroids that have been really helpful in the fight against coronavirus. I think some of the steroids that have been tested on the more critically ill people is coming back with a certain degree of success. So people are hopeful that not only vaccine hopefully will be ready at some point, but the steroids and some of the mechanisms that the health practitioners and the health organizations across the world have learned during this pandemic, that they are able to start applying them and hopefully save a bit more lives and make the impact of virus a bit more sustainable in essence, in a way that it's not going to create too many people to die out of it, and they can still be recovered even after suffering from the virus itself. So that's again, I think some of the continuing stuff in happening, and some of the more interesting things that are happening. I think one thing, as many of you might have seen, is this story that came in, that Egypt, it came out of Egypt around the football arena. Egypt won the African Cup of Nations, as it is known, some years ago. But recently, even during the lockdown, the trophy that was given to Egypt was stolen. So it's probably not very uncommon, as many of the trophies have been pretty much stolen before as well.
But this is the first time that, very interestingly, the African Cup of Nations, the trophy that was given to a country after winning the whole football tournament that was organized across all Africa, it was stolen from the from the Egyptian Football Association's offices, and no one knows where the trophy has gone. So it is something that people are looking for. The police is on the lookout. Everyone is searching for the trophy, but they are still unsure of how come the trophy can be stolen. And such a major thing, like it's one of the many World Cups that happen in the world in Africa, and trophy being stolen from the organization itself. So it is somewhat a weird thing that happened this week, but obviously people are still worried about and how this can happen and how such a major thing can be taken out from one of the associations in Egypt. So again, some things that I've shared. So the updates that are happening around the world. Obviously, there are one of the major talking points at the moment globally is pretty much the US elections. Many of you are well aware of it, that the United States will be going into its presidential elections in November, in the first week of November. The current president, Donald Trump, is standing again for his second term. There is obviously a 4-year term in US. He had his first win back in 2016. And now he's standing again to become the president of the United States, and for his term between 2020 all the way to 2024. His opponent this time around is Joe Biden, who was the vice president, as many of you might be well aware of it, with Barack Obama. He was the vice president for the for the full term, basically, with Barack Obama in the first and the second term. And if he actually wins the election, he is going to become one of the oldest presidents ever of the United States at 72 or 73 years of age. He's a very veteran politician. He's been in the politics for a very long time in the Democrat Party. He was a presidential nominee previously as well, lost out to Barack Obama. Then he was taken on as a vice president. He is obviously very closely involved in certain degree with the US Army as well. So Joe Biden's son was in the army and he was killed in action. So he's a father of somebody who was lost at war in Afghanistan. So he very closely associates and links himself with the US Army as well. And interestingly, Joe Biden's first wife and first wife and children were also killed previously. That was way before that. He lost his first wife, his daughter at that time. They were killed in a car accident. So there's quite a backstory to Joe Biden in a way, if you want to read about his rise through politics and how he has been coming through in different areas. So it will be a very, very interesting race on what we see against in the Trump versus Biden world. I think Joe Biden announced quite recently, as you might have seen in the media, that he announced that his vice president will be Kamala Devi Harris, or Kamala Devi Harris, as she is known. She's half Indian, half black lady from the background on the black and the Indian community from South India as well. And if they win, and then obviously she is going to be the first lady as the vice president, winning from an Indian and a black background as well. So it's going to be a very interesting race to see who actually comes on top by the end of November and who becomes the next president starting from January of 2021. So again, some of the updates that are happening all around the world. I can see Nizam Bhai is with us. So we'll inshallah start with our regular Quran circle as well, and then I'll go inshallah pray as well. Assalamu alaikum Nizam Bhai. वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वीकेंड आ गया तो सब सही हो जाता है। सही है। चलें आप पेश करें, सुनते हैं बस में इंशाल्लाह कुरान का दर्स सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह 42 यानी 42वीं सूरह शुरा का दूसरा रुकू हम पढ़ रहे थे और आज इंशाल्लाह ये दूसरे रुकू को कंप्लीट कर लेंगे। आयत नंबर 15 से आयत नंबर 19 इसकी बची हुई हैं। इंशाल्लाह आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق اللہ العظیم. یہ تھی آیت نمبر 15 to 19. اس طرح سے دوسرے رکوع کا اختتام ہوا. انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے. کیونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے. وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. تو یہ تھی ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کل اور پرسوں کی ہم نے جو آیتیں پڑھی تھیں اس دوسرے رکوع کی اس میں اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ یہاں پہ کفار و مشرکین کو متنبع کیا تھا اور کہا تھا کہ جو تم تفرقہ یعنی فرق ڈال رہے ہو اس کتاب کے بارے میں کیونکہ وہ لوگ یہودیوں سے اور کسی اور سے سنائی باتیں یا پھر اپنے پاس سے بنی ہوئی باتیں یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں وہ نئی نویلی ہیں یعنی کہ پچھلی شریعتیں پچھلے جو پیغمبر تھے آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر تو ان کی شریعت یعنی یہودیوں سے یہ لوگ زیادہ مطلب یہودیوں کا روب ان پر تھا اس لیے ان کو یہودیوں کے بارے میں تھوڑے سے معلومات تھے تو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دین بنا ڈالا. تو اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ یہاں پہ سمجھایا تھا کہ لوگوں کو علم آنے کے بعد بھی وہ تفرقہ ڈالتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تفرقہ ڈالنے والے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت وعید کی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہت دردناک کرے گا. اور مومنین سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنے کام میں لگے رہو اور جو اللہ نے تم کو ہدایتیں دی ہیں اس پر عمل کرو اور اس چیز کو لوگوں کو تک پہنچاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا ہے کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہیں آپ کا کام دعوت دینا ہے بخیا اللہ کی مرضی.
تو اسی کلام کا کنٹینیوشن ہے، انشاءاللہ آج اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے اس دین کے اندر کوئی رد و بدل اور کمی بیشی نہ کرو، کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ان گمراہ لوگوں سے کوئی مصالحت نہ کرو، ان کے اوہام اور تعصبات اور جاہلانہ طور طریقوں کے لیے دین میں کوئی گنجائش محض اس لالچ میں آ کر نہ نکالو کہ کسی نہ کسی طرح یہ دائرے اسلام میں آ جائیں۔ جس کو ماننا ہے خدا کے اصلی اور خالص دین کو جیسا کہ اس نے بھیجا ہے سیدھی طرح مان لے، ورنہ جس جہنم میں جا کر گرنا چاہے گر جائے۔ خدا کا دین لوگوں کی خاطر نہیں بدلا جا سکتا، لوگ اگر اپنی فلاح چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بدل کر اس کے مطابق بنائیں، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، بالفاظ دیگر میں ان پر تفرقات پرداس لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو خدا کی بھیجی ہوئی بعض کتابوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے خدا نے بھیجا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اس جامع فقرے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میں ان ساری گروہ بندیوں سے الگ رہ کر بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں، میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے اور وہ ہے سراسر عدل و انصاف کا تعلق۔ جس کی جو بات حق ہے میں اس کا ساتھی ہوں، ہاں وہ غیروں کا غیر ہی کیوں نہ ہو، اور جس کی جو بات حق کے خلاف ہے میں اس کا مخالف ہوں، ہاں وہ میرا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جس حق کو تمہارے سامنے پیش کرنے پر مامور ہوں اس میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے لیے یکساں ہے، اس میں اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، غریب اور امیر، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، اور جو جرم ہے وہ سب کے لیے جرم ہے۔ اس بے لاگ ضابطے میں میری اپنی ذات کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں۔ میرے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں اور ان بے اعتدالیوں اور بے انصافیوں کا خاتمہ کر دوں جو تمہاری زندگیوں میں اور تمہارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ان تین مطالب کے علاوہ اس فقرے کا ایک چوتھا مطلب بھی ہے جو مکہ معظمہ میں نہ کھلا تھا مگر ہجرت کے بعد کھل گیا، اور وہ یہ ہے کہ میں خدا کا مقرر کیا ہوا قاضی اور جج ہوں، تمہارے درمیان انصاف کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار وہ جواب دے۔ تم اگر نیکی کرو گے تو اس کا پھل ہمیں نہیں پہنچے گا بلکہ تم ہی اس سے متمتع ہوگے، اور ہم اگر برائی کریں تو اس کی پاداش میں تم نہیں پکڑے جاؤ گے بلکہ ہمیں خود ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہی بات سورہ بقرہ آیت 139، سورہ یونس آیت 41، سورہ ہود آیت 35 اور سورہ قصص آیت 55 میں اس سے پہلے ارشاد ہو چکی ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، یعنی معقول دلائل سے بات سمجھانے کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ اب خواہ تو میں کرنے سے کیا حاصل، تم اگر جھگڑا کرو بھی تو ہم تم سے جھگڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، یہ اشارہ ہے اس صورت حال کی طرف جو مکے میں اس وقت آئے دن پیش آ رہی تھی، جہاں کسی کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے، مدتوں اس کی جان زیق میں کیے رکھتے، نہ گھر میں اسے چین لینے دیا جاتا نہ محلے اور برادری میں، جہاں بھی وہ جاتا ایک نہ ختم ہونے والی بحث چھڑ جاتی جس کا مدعا یہ ہوتا کہ کسی طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اسی جاہلیت میں پلٹ آئے جس سے وہ نکلا ہے۔ ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ میزان سے مراد اللہ کی شریعت ہے جو ترازو کی طرح تول کر صحیح اور غلط،
حق اور باطل، ظلم اور عدل، راستی اور ناراستی کا فرق واضح کر دیتی ہے۔ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اس کتاب پاک کے ساتھ وہ میزان آ گئی ہے جس کے ذریعے سے یہ انصاف قائم کیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، یعنی جس کو سیدھا ہونا ہے بلا تاخیر سیدھا ہو جائے۔ فیصلے کی گھڑی کو دور سمجھ کر ٹالنا نہیں چاہیے۔ ایک سانس کے متعلق بھی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد دوسری سانس کی اسے مہلت ضرور مل جائے گی۔ ہر سانس آخری سانس ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اصل میں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم مہربان سے ادا نہیں ہوتا۔ اس لفظ میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت اور وہ عنایت رکھتا ہے، دوسری یہ کہ وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کی دقیق ترین ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے جن تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اور انہیں اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری کون سی ضرورت کب کس نے پوری کر دی۔ پھر یہاں بندوں سے مراد محض اہل ایمان نہیں بلکہ تمام بندے ہیں، یعنی اللہ کا یہ لطف لطیف اس کے سب بندوں پر عام ہے۔ جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس لطیف عام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سب بندوں کو سب کچھ یکساں دے دیا جائے، اگرچہ وہ اپنے خزانوں سے دے سب ہی کو رہا ہے، مگر اس عطا اور دین میں یکسانیت نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی دوسری کو کوئی اور چیز، کسی کو ایک چیز زیادہ دی ہے تو کسی اور کو کوئی دوسری چیز فراوانی کے ساتھ عطا فرما دی۔ وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، یعنی اس کی عطا و بخشش کا یہ نظام اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ کسی کا یہ بلبوتا نہیں ہے کہ اسے بدل سکے یا زبردستی اس سے کچھ لے سکے یا کسی کو دینے سے اس کو روک سکے۔ تو یہ تھا دوسرے رکوع کا اختتام۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم پھر تیسرے رکوع کے ساتھ پھر کل حاضر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نظام بھائی دعا ٹھیک ہے، فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ رب العالمین، اے رحمان الرحیم، اے عفو کریم، اے درگزر کرنے والے مالک، اے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی چھوٹی بڑی جانے میں انجانے میں جو بھی بھول چوک غلطی ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے رحم فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے اللہ۔ اللہ رب العالمین، ہم جو بھی تیرے راستے میں کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما، اور ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قوت عطا کر، طاقت عطا کر کہ ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، تیرے دین کے بتائے تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ رب العالمین، اس دنیا میں تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی مصائب میں، مشکلات میں، آزمائشوں میں، اللہ تعالیٰ ان سب میں ان کو مدد فرما، ان آزمائشوں سے ان کو آسانی عطا کر اللہ۔ اللہ رب العالمین، جہاں کہیں مسلمان ہو یا کوئی بھی بیمار ہو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت کرنے کے اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے ان کے ثواب جاریہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، صحت کی، گھروں کی، ہر وہ چیز کی حفاظت فرما اللہ۔ تو رب العالمین ہے، تیرے سوا اور کوئی سہارا نہیں اللہ۔ اے اللہ رب العالمین، ہم کو جب تک زندہ رکھ اس دنیا میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس ایمان پہ ہمارا خاتمہ کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔